اللہ خود فکریں دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ سے نہ ڈرنے والا پھر چور بن جاتا ہے، پھر وہ کرپٹ بن جاتا ہے، پھر وہ رشوت خور بن جاتا ہے، اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اس پر کوئی دلیل کی ضرورت تو نہیں کہ کتیوں کے بچوں کے ریوڑ کیوں نہیں ہیں، کیونکہ یہ حرام ہے، یہ پلیت ہیں، اور بکریوں کے بچوں کے ریوڑ کیوں ہیں، کیونکہ وہ پاکیزہ ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ بھی نوٹ کروں میں بھی اور آپ بھی نوٹ کریں۔ کتے بڑے وفادار جانوروں میں یہ شمار ہوتے ہیں، یہ پہرے داری کا کام کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، لیکن ایک خاص وقت آتا ہے سحری میں جو برکت کا ہے، اس میں کتے سو جاتے ہیں۔ اور بکری، یہ آپ تجربہ کر سکتے ہیں، مجھے ایک ایسے درویش نے بتایا جن نے اس پر تجربہ کیا، بکری اس خاص وقت میں ساری رات بھی سوئی رہے تو اس خاص وقت میں بکری جاگ جاتی ہے، اور صرف جاگتی نہیں، ہمارے استاد گرامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا اس وقت بکری پھر اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے۔ اس خاص وقت میں جو سحری کے وقت میں اللہ نے پیدا کیا ہے، جو برکت والا ہے، جس میں اکثر ہم غافل ہو کے سوئے رہتے ہیں اور طویل تاگوں میں پھر پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت آئے، اور لاہور میں تو بالکل نقشہ ہی ہم نے بدل دیا۔ ظہر کے وقت مارکیٹ کھلتی ہے اور آدھی رات کو بند ہوتی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا جناب آپ کا کاروبار اتنا وسیع ہوا ہے، گودام سارے بھر گئے شہر میں، اب گودام میں نہیں ملتا، آپ نے باہر شہر سے گودام بنا لیے، یہ وجہ کیا ہے، کیا راز ہے، کیا وظیفہ پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا دو، ایک نہیں دو، ایک تو مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وظیفہ بتایا تھا اس پہ عمل کرتا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک درم دیا اور فرمایا ایک مینڈا لے آؤ قربانی کے لیے، عید آ رہی تھی، میں گیا۔ اب کاروبار بھی وہ کرے جو عقل مند شخص ہو، ہر بندہ کاروبار کر کے پیسہ ضائع نہ کرے بلکہ انویسٹمنٹ کر لے کسی دیندار شخص کے ساتھ۔ اکثر لوگ جو سمجھدار نہیں ہوتے اور پیسہ سارا اپنا کاروبار میں ضائع کر بیٹھتے ہیں، پھر محتاج ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے دانائی اور عقل مندی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا منڈی میں، بکر منڈی میں گیا اور میں نے ایک درم کے 2 بکرے خریدے، ایک درم کے 2 بکرے خریدے اور وہیں ان میں سے ایک درم کا بیچ دیا، اور پھر بکرا بھی لے لیا اور درم بھی لے لیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آ کے جو درم عطا کیا تھا وہ بھی پیش کر دیا اور بکرا بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبدالرحمن مفت مل گیا؟ میں نے کہا نہیں آقا مفت نہیں ملا، یوں میں نے تجارت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تیرے ہاتھ میں برکت عطا فرمائے۔ یہ فرمایا ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت ہے میرے لیے۔ دوسرا فرمایا مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبدالرحمن صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھ لی ہے۔ تجارت کے لیے جب بھی نکلنا ہے اعلیٰ صبح نکلنا ہے، تجارت کے لیے جب بھی جانا ہے، کاروبار کے لیے کام کے لیے کب جانا ہے؟ اعلیٰ صبح جانا ہے۔ تو فرمایا جب بھی میں کام کے لیے نکلتا ہوں تجارت کے لیے تو کب جاتا ہوں؟ اعلیٰ صبح جاتا ہوں۔ تو یہ ان دونوں دعا کی اور اس عمل کی برکت ہے کہ میرے لیے گودام ہی ختم ہو گئے شہر مدینہ میں کہ باہر مجھ کو گودام بنانے پڑے۔ تو ہمیں برکت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ برکت ہو جائے، لیکن وہ برکت والے کام نہیں کرتے ہیں۔ حلال میں برکت ہے، حلال میں وہ غافل ہو جاتی ہے کتی اس وقت، اور بکری کی غفلت اس وقت اللہ کی فضل سے دور ہو جاتی ہے، وہ اللہ اللہ کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل میں برکت پیدا فرما دی اور اس کی نسل بے برکت ہوگی۔ 2 وجہوں سے، ایک کہ وہ حرام و ناپاک ہے، اور ایک کہ وہ اس خاص وقت میں غافل ہو جاتی ہے، اور وہ پاکیزہ اور حلال ہے اور خاص وقت میں وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اہل ایمان کو بالخصوص یہ حکم ہے کہ حرام نہ کھاؤ، کیا کھاؤ؟ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ آخری بات یہ ہے، امام غزالی، اب مضمون تو میں نے جو دیکھا تھا وہ کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں اس میں، لیکن اس میں خاص باتیں میں نے عرض کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو صوفیاء میں مناطقہ میں اب بہت بڑا ایک درجہ رکھتے ہیں، منہاج العابدین یہ کتاب میرے سامنے ہے، کھولی نہیں اس میں اس لیے کہ لمبی باتیں ہو جائیں گی، تو مجھے فرمایا گیا کہ 10 بجے سمیٹنے ہیں، تو 10 ہو گئے میرے خیال میں، ہاں جی چلو ہم سمیٹتے ہیں جی، 10 بج گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کو قابو کرنے کے لیے اور نیکی اور تقوی اختیار کرنے جن چیزوں کی ضرورت ہے نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حلال بھی بندہ رج کے نہ کھائے،
حلال بھی پکیزہ ہے، حلال ہے، وہ بھی رج کے نہ کھائے کہ رج کے حلال بھی کھانے سے بندے میں غفلت پیدا ہوتی ہے اور ایسا غبار چڑھتا ہے معدے سے. یہ بہت سارے لوگ جن کا دماغ بھاری رہتا ہے نا، وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے رہتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نہ کھائیے تو بندہ مر جاتا ہے. اور ایسے ایسے صوفیاء کرام، ان کی زندگیاں وہ 7 دن 8 دن 10 دن کھاتے ہی کو نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، کبھی پانی پی لیا تو کھجور. اور خود میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر میں تو مہینہ 3 مہینے چولہے میں آگ جلتی نہیں تھی، یعنی کھانا ہی نہیں پکتا تھا. ہم سمجھتے ہیں کھانا نہ پکا تو مر جائیں گے، اور خودکشیاں ہو رہی ہیں. سیکھ کس سے رہی ہے قوم؟ افسوس کی بات ہے کہ ہم قوم بنے نہیں. کن سے سیکھ رہے ہیں یہ خودکشیاں کرنے والے؟ کن سے سیکھ رہے ہیں؟ کاش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسوہ کاملہ کو ہر مسلمان نے جانا ہوتا تو وہ بے صبرہ بھی نہ ہوتا، اور یوں ان کی اس کی برداشت بھی ختم نہ ہوتی، اور بھوک کی وجہ سے وہ خودکشی بھی نہ کرتا. اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، 3 مہینے گزر جاتے ہمارے چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی. تو اس کی اماں جی پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کبھی کہیں سے دودھ آ جاتا، کوئی کھجور آ جاتی، کوئی پانی پی کے ہم گزارا کر لیتے. نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ عقل میں روشنی کیسے آتی ہے؟ دل میں انوار کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کم کھانے سے. حلال بھی کم کھائیں، فرمایا حلال بھی کوئی زیادہ کھائے تو اس میں غفلت آ جاتی ہے، وہ عبادت کے قابل نہیں رہتا. تو جو حرام کھاتا ہے پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ بہت بڑی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، اس کو ضرور غور کرنا چاہیے. آخری اس کو سمیٹ لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور کتب میں ہے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ، یہ مشہور بات ہے، عام لوگ کہتے ہیں جی آپ مسافر ہیں آپ دعا کریں، لیکن فرمایا وہ مسافر جس کے بال اٹے اٹے ہوئے ہیں مٹی میں، کپڑوں پہ گرد و غبار ہے، مسافر ہے، اور یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس نے کپڑے بھی حرام کے پیسوں سے لے کر پہنے ہوئے ہیں، تو اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے گا؟ ہے مسافر، اور مسافروں کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر شرط کیا ہے؟ اس کا کھانا حلال ہو، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ بھی حلال کے پیسوں کا ہو. یعنی حلال اسی پر ہی شروع کیا، اسی پر سمیٹ لیتے ہیں. حلال کھانا یہ بنیاد ہے. حرام خور کی نہ نماز ہے، نہ تراویاں ہیں، نہ صدقہ ہے، نہ مسجد کی خدمت ہے، نہ مدرسے کی خدمت ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ عمرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اجازت دیں تو میں ایک اور بات عرض کروں اس سے سبق کے لیے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کیونکہ کثرت سے یہاں جوان حضرات بیٹھے ہیں اور توجہ فرمائیں. یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں نا، ان کے پاس نوجوان ہی آتے تھے، کیونکہ کام کرنے والی، چلے کاٹنے والی، زہد کرنے والی، عبادت کرنے والی کثرت سے عمر جوانی کی ہے. بڑھاپے میں میرے جیسا بندہ تو 4 نفل پڑھے تو پھر مٹھیاں بھرے گا گوڈیاں تو پھر کہاں اٹھے گا. تو جوان آدمی تو ماشاءاللہ 100 نفل بھی. امام حسین رضی اللہ عنہ 1,000 نفل ادا فرماتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان آیا ہے اور ماشاءاللہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، روزانہ ہی، اور ساری رات عبادت کرتا ہے. آپ بڑے خوش ہوئے، واہ جی واہ، خانقاہ میں کیسا عبادت گار نوجوان ہے. رشک آنے لگا، یار یہ کل داخل ہوا ہے، پہلی جماعت میں. میٹرک والے اس کے خیالات ہیں، باتیں میٹرک والی کرتا ہے، کام میٹرک والے ہیں، پہلی کلاس کا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو غور سے دیکھا اور توجہ کی. اور شیخ پر ضروری ہے کہ اپنے مرید پر توجہ کرے، مرید کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شیخ کی توجہ حاصل کرے، ورنہ برکت ہے اور کچھ بھی نہ ملے گا. اور آج جیسا کہ ہے، بیعت ہو گیا، زندگی میں شیخ کو ملا ہی نہیں، کبھی زیارت ہی نہیں ہوئی کبھی. ہاں لائیو دیکھ لیا، ٹی وی میں دیکھ لیا، جب تک بیٹھا نہیں پاس، اس کی توجہ نہیں نصیب ہوئی، اس سے پڑھایا نہیں، تو کیا فائدہ؟ اور شیخ پر ہی لازم ہے اپنے مرید پر توجہ کرے. انہوں نے غور فرمایا، میں نے کہا آج کے بعد تم کھانا میرے ساتھ کھایا کرو. نے کہا اور کیا چاہیے؟ پہلی کلاس میں مرید کو اتنا بڑا رینک مل گیا کہ شیخ کے ساتھ کھانا. انہوں نے کہا حضرت جی اور کیا چاہیے؟ دسترخوان سجتا، آپ کے ساتھ میں کھانا شروع کیا. اب 2 دن گزرے تھے کہ وہ دن کے روزے چھوٹ گئے اور رات کی ساری رات جاگنے والی عبادت بھی ختم ہو گئی. اب وہ بڑا پریشان ہے، آ کے عرض کرتا ہے جناب یہ کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ کھانا شروع کیا ہے تو میرا وہ روزانہ کا روزہ بھی ختم ہو گیا اور ساری رات جو جاگنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. فرمایا جو پہلے تو کھاتا تھا نا وہ مشکوک تھا، اس لیے تیری نہ ساری رات جاگنے کا تجھے فائدہ تھا اور نہ سارے دن روزہ رکھنے کا تجھے فائدہ تھا، کیونکہ تیرا کھانا صحیح نہیں تھا. اور شیطان تجھے روکتا نہیں تھا اس سے، کیونکہ شیطان کو تو اس بات کا پتہ ہے حرام خور کی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے.
فرمایا بیٹا زندگی بھر یاد رکھ حلال کھا، عبادت تھوڑی کر یا زیادہ لیکن کھانا حلال کھا، کھانا سارا دن روزہ روزانہ رکھ یا نہ رکھ، ساری رات جاگ یا نہ جاگ، یہ فرض نہیں ہے۔ رمضان شریف کے علاوہ روزے فرض نہیں ہیں، 5 نمازوں کے علاوہ نمازیں فرض نہیں ہیں، لیکن حلال کھانا فرض ہے، حلال کھانا فرض ہے۔ فرمایا پترا روٹی روزی حلال دی کھا، روزے رکھ دے پاویں نہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی دے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اج آمد ہے اس سونے دی جیڑا دو جگ نالوں سونا ہے، اج آمد ہے اس سونے دی جیڑا دو جگ نالوں سونا ہے، جدے ورگا کوئی نہ ہویا ہے، جدے ورگا کوئی نہ ہونا ہے، جدے ورگا کوئی نہ ہویا ہے، جدے ورگا کوئی نہ ہونا ہے۔ جس پوچھنے حال بیماراں دے، جس ونڈنے دکھ دکھ یاراں دے، جس ونڈنے جس پوچھنے حال بیماراں دے، جس ونڈنے دکھ دکھ یاراں دے، جس جا جا کے وچ غاراں دے، امت دی خاطر رونا ہے، جس جا جا کے وچ غاراں دے، امت دی خاطر رونا ہے، اج آمد ہے اس سونے دی جیڑا دو جگ نالوں سونا ہے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔